اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے ممتاز علی مدینہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے. سورہ مبارک ہے ابراہیم، اس کی 24ویں آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. ارشاد قدرت ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. اللہ نے مثال پیش کی کلمہ طیبہ کی، اس چیز سے کشجرۃ طیبہ، جیسے پاک و پاکیزہ درخت، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس درخت کی جڑیں زمین میں راسخ ہیں، شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں. تؤتی اکلها کل حین، اور وہ شجرہ ایسا ہے جو ہر آن بری نوع انسان کو رزق پہنچا رہا ہے. کلمہ طیبہ کو سمجھانا ہے ایک شجرہ طیبہ کے ذریعے. دنیا میں کون سا ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں راسخ ہوں، شاخیں آسمانوں میں بلند ہوں، اور وہ ہر آن بری نوع انسان کو فیض پہنچا رہا ہوں. ہمیں اپنی نگاہوں سے تو کوئی درخت نہیں نظر آتا ایسا درخت، جڑیں زمین میں راسخ، شاخیں آسمانوں میں بلند، ہر آن فیض پہنچا رہا. ہمیں تو نہیں نظر آتا، مگر قرآن کی پیش کردہ بات 100% صحیح. ہم اسے سمجھے یا نہ سمجھے، قرآن کے بہت سے مطالب ہیں جو ہم آسانی سے نہیں سمجھ پاتے، لیکن وہ برحق ہیں. بہت سی پیشن گوئیاں ہیں قرآن کی جو اب سامنے آئی. ایک مثال عرض کروں، قرآن کی پیشن گوئیاں جو اس دور میں سامنے آئی. 20ویں صدی میں انکشاف ہوا کہ درختوں میں نر بھی ہیں اور مادہ بھی ہیں، اور ایسی ہوائیں چلتی ہیں جو نر درخت سے افزائش نسل کی صلاحیت کو لے کر مادہ درخت تک پہنچاتی ہیں، تو پھر اس میں پھل آتا ہے. اگر وہ ہوا نہ چلے تو پھل نہیں آئے گا. قرآن نے کیا کہا؟ بہت عجیب ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہی وہ ہوائیں چلائیں جو افزائش نسل کی صلاحیت کو انجیکٹ کر دیتی ہیں. 1400 برس پہلے یہ بات کہی کہ یہ ہوائیں ہم چلاتے ہیں جو افزائش نسل کی صلاحیت کو انجیکٹ، تلقیح کہتے ہیں عربی زبان میں انجیکشن کراتے ہیں، تو ہوائیں جو انجیکٹ کر دیتی ہیں. اسی طرح قرآن کی بہت ساری پیشن گوئیاں. کل بھی میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، آپ کے انتظام میں آگیا میں محفوظ ہوں. بنی نوع انسان کہاں سمجھ سکتے تھے کہ آسمانوں میں راستے ہو سکتے ہیں، مگر قرآن نے کیا کہا؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ،
قسم اس آسمان کی جس میں راستے ہیں، اور ان راستوں کو ماضی میں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کا مشہور فرمان ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی فإنی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں۔ باتیں بہت عجیب ہیں، ائمہ تحریر کی دعاؤں میں بھی غیر معمولی باتیں ہیں۔ ایک کتاب سب کے سامنے ہے، صحیفہ کامل استدعائیہ، امام جہرم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام، دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ اس میں غور کریں گے، امام نے دعا کے اندر غیر معمولی مطالب پیار کیے، غیر معمولی مطالب۔ ایک دعا جس کا نمبر شاید 47 یا 54 اس وقت یاد نہیں، مگر انہی میں سے کوئی۔ آپ جانتے ہیں ہر جاندار پھیپھڑے کے ذریعے سانس لیتا ہے، انسان ہو، بھیڑ بکری ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بھینس ہو، جتنے جانور ہیں وہ پھیپھڑے سے سانس لیتے ہیں۔ اس کا پھیپھڑا کمزور ہو جائے اس کے تنفس میں مشکلات ہو جائیں۔ یہ جو بیماری آج کل چلی ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے پھیپھڑے، اور اس لیے آکسیجن دینی پڑتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو بہت دن تک وینٹیلیٹر پر رہ کے آکسیجن دیا جاتا ہے تاکہ سانس بحال ہو سکے۔ تو انسان بھی سانس لیتا ہے، جانور بھی سانس لیتا ہے، جتنی مخلوقات زندہ ہیں سب سانس لیتے ہیں، ایک فرق کے ساتھ۔ ہم پانی کے باہر سانس لے سکتے ہیں، پانی کے اندر سانس نہیں لے سکتے۔ مچھلی پانی کے اندر سانس لے سکتی ہے، پانی سے باہر سانس نہیں لے سکتی۔ کون ہے یہ نظام قائم کرنے والا؟ وہی پھیپھڑا جس سے ہم سانس لے رہے ہیں۔ پانی کے باہر ہیں تو سانس لے سکتے ہیں، پانی کے اندر گئے سانس نہیں لے سکتے۔ اس لیے جو واپسی کے لیے جاتے ہیں وہ سلنڈر وغیرہ لے کے جاتے ہیں ساتھ۔ مگر مچھلی کی شان الگ ہے، مچھلی جب تک پانی میں سانس لے رہی ہے وہ پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، پانی سے باہر نکالتے پھیپھڑے نہیں کام کر رہے ہیں۔ اس دعا کو اس کا تذکرہ ہے۔ امام فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو سمندروں کی گہرائیوں میں سانس لینے والی مچھلی کے پھیپھڑے کی آواز سن رہی ہے۔ ایک اور بات بھی اسی دعا میں ہے، اسی تسلسل میں۔ 1950 کے بعد یعنی 20ویں صدی کے آخری حصے میں بنی نوع انسان نے انکشاف کیا کہ روشنی کا ایک وزن ہے۔ کسی بہت بڑے ہال میں بہت سارے بلب روشن کر دیے اور خاص آلات سے اس ہال کا وزن لیا، پھر سارے بلب خاموش کر دیں تو دوبارہ وزن لیں کہ وزن کم ہو۔ یہ انکشاف سائنسدانوں نے 20ویں صدی کے آخری حصے میں کیا ہے، 1950 کے بعد، مگر اس بات کا یقین مل رہا ہے۔ اور ہماری جان قربان و سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام کہ جس منزل تک سائنسدان سینکڑوں برس بعد پہنچنے والے تھے، امام نے ان کی نشاندہی فرمائی اسی دعا میں، جہاں یہ تذکرہ ہے کہ پاک وہ ذات جو سمندروں کی گہرائیوں میں سانس لینے والی مچھلی کے پھیپھڑوں کی آواز سن، فرماتے ہیں پاک وہ ذات جو روشنی کے وزن کو جانتی ہے، روشنی کے وزن کو جانتی ہے۔ تو یہ در حقیقت ہم جو کہتے ہیں کہ ہم پر احسان ہے اللہ کے وسلم میں پہلے آل محمد سے وابستہ ہے، کیونکہ یا واحد ہستی ہے جو اللہ سے لیتی ہے بندوں تک پہنچاتی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے
تقریباً سب کا جانا پہچانا۔ مولا سرکار دو عالم کے لیے فرماتے ہیں زقنی زقا، اللہ کے رسول نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ بچے کو دانا دیتا ہے، حیوان سے نجات دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، جبکہ ماں بھی جو اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے کامل محبت کے ساتھ دیتی ہے، لیکن امام نے ماں کی تشبیہ نہیں کی، فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ صحرا سے دانا اٹھایا، لایا بچے کے پاس، بچے نے منہ کھولا، اس نے بہت محبت کے ساتھ وہ دانا اس کو ڈال دیا۔ اب غور کیجیے، تشبیہ ماں سے نہیں دی، ماں بھی جو دودھ پلاتی ہے کامل محبت کے ساتھ پلاتی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس سے دونوں میں فرق ہے۔ ماں بچے کو جو دودھ پلاتی ہے وہ دودھ نہیں ہے جو اس نے خود پیا ہو، کہ دودھ پیا اور وہ پلا دیا، نہیں، ماں نے غذا کھائی، غذا جسم میں ہضم ہوئی، اس سے خون بنا، اس سے دودھ بنا، پھر وہ بچے تک پہنچا۔ لیکن پرندہ جیسا دانہ صحرا سے اٹھاتا ہے اپنے گلے محفوظ رکھتا ہے، بچے تک پہنچ کر وہی سپرد کرتا ہے۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے جو پیغمبر نے علم دیا وہ ماں کے دودھ جیسا نہیں ہے جو مختلف تبدیلیوں سے گزر کر بچے تک پہنچتا ہے، بلکہ جس طرح پرندہ جیسا دانہ صحرا سے اٹھاتا ہے ویسے ہی بچے کے سپرد کرتا ہے۔ اللہ کا رسول جیسا علم اللہ سے دیتا چلا گیا ویسا علی کو دیتا چلا گیا۔ آؤ دنیا والے اس دربار میں، شفاف علم کہیں سے نہیں مل سکتا سوائے مولا کائنات اللہ نے مشکلات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مرکز علم سے وابستہ تھا۔ وفات پیغمبر کے بعد ہم نے نہیں دیکھا حکومت کس کے پاس ہے، جاؤ حجم کس کے پاس ہے، مال و دولت کس کے پاس ہے، یہ دیکھا وارث علم الہی کہاں ہے، جس سے اپنے بھی فیض حاصل کریں، غیر بھی فیض حاصل کریں۔ کوئی مکتب فکر ایسی نہیں ہے جس نے علی سے کسب فیض نہ کیا، بلکہ علامہ ابن حبیب معتزلی فرقہ معتزلہ کے امام کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب ہیں ان کے سربراہوں نے یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو فیض حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے۔ پھر انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں، ابو حنیفہ کا تذکرہ کیا، امام شافعی کا تذکرہ کیا، احمد بن حنبل کا تذکرہ کیا، مالکی کا تذکرہ کیا، باقی دیگر فقہاء کا، اور واضح کیا اپنی کتاب کہ ہر سلسلہ پہنچتا ہے علی ابن ابی طالب، مرکز علم علی ہے۔ پیغمبر نے کسی اور کو مرکز نہیں قرار دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں۔ شہر میں ہر چیز ہوتی ہے، بلڈنگیں بھی ہیں، ہاسپٹل بھی ہیں، کالج بھی ہیں، مدرسہ بھی ہے، صنعت و تجارت کی چیزیں بھی ہیں، جتنی ضروریات زندگی ہے سب شہر کے اندر ہوتی ہے، اس اتحاد کا شہر میں آتا ہے۔ پیغمبر کیا فرما ہے، میں علم کا شہر ہوں، یعنی علم کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں سب میرے پاس موجود ہیں، اور ان سب کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بات۔ ہم پر احسان ہے اللہ کا، اور یہ احسان غیر معمولی ہے کہ اس نے بھٹکنے نہیں دیا، ورنہ پیسے کی چمک انسان کو ویسے ہی بھٹکا دیتے۔ دو آدمی مدینے سے نکلے، کوفے سے نکلے، سفر پر جا رہے ہیں، اب ساتھ میں کھانا پانی بھی رکھ لیا کہ بھئی وقت آئے گا کھانے کا، بھوک لگی کھانا کھانے کا۔ دوپہر ہو گئی تو
بیٹھے کھانا کھانے. 2 آدمی تھے. ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں, دوسرا 3 ہی روٹی لے کے آئے تھے بیٹھ کے کھانے کے. اتفاقاً وہاں سے کوئی مسافر گزر رہا تھا. اس نے کہا بھائی آپ تم بھی کھانے بیٹھے. وہ بھی شریک ہو گیا. کھانے والے 3 ہیں, روٹیاں 8, سب نے تھوڑا تھوڑا کھا لیا. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ایک فرمان بھی ہے کہ عام طور پر 2 آدمی کی غذا 3 آدمی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تھوڑا تھوڑا دونوں اپنا گزر بسر کر لیتے. کھانا کھا لیا اس تیسرے آدمی نے بھی. 8 روٹیاں تھیں, کھانے والے 3. جب وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ 8 روٹیاں ہیں. ان لوگوں نے ایک آدمی کی 3 ہیں, ایک کے 5 ہیں. اسے 8 درہم نکالے, یہ تم ڈھونڈ لے لو, آگے بھی کہیں تمہارا سفر درپیش ہے, کھانے کی ضرورت پڑے تو کچھ خرید لے. دیکھ وہ چلا گیا. پیسہ آیا اور جھگڑا شروع. پیسہ آیا, جھگڑا شروع. جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا بھائی میری روٹیاں 5 تھیں, میں 5 لے لوں. تمہاری 3 روٹیاں تھیں, تم 3 لے لو. جھگڑا یہ نہیں ہو سکتا. برابر کھایا ہے تو برابر پیسے لیں. جتنا میں نے کھایا تم نے کھایا, تو تمہیں بھی 4 درہم دینا چاہیے, مجھے بھی 4 درہم دینا چاہیے. اس کا نہیں بھائی, خود سوچو, میری 5 روٹیاں تھیں اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں, لہٰذا تمہیں 3 درہم ملنا چاہیے, مجھے 5 درہم ملنا چاہیے. جھگڑا پڑا تو سفر تو رہ گیا. کہا کہ چلو مولا سے پیسہ, مولا کائنات کی خدمت میں دونوں حاضر ہو گئے. جس کی 3 روٹیاں تھیں مولانا سے کہا دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے مان لو, ہمارے ہاتھ میں بہتر. کہنے مولا مجھے انصاف چاہیے. مولانا نے کہا نہیں, وہ جو دے رہا ہے دے لو, اپنی مرضی سے دے رہا ہے لے لو. نہیں مولا مجھے انصاف چاہیے. فرمایا اگر انصاف کی بات کرتے ہو تو تمہارا حق 1 درہم ہے, اس کا حق 7 درہم ہے. اب وہ تو پریشان ہے, میں 3 درہم پر راضی نہیں تھا, مولا کرنے 1 درہم, یہ کیسے ہوتا ہے؟ غور کیجیے. مولانا فرمایا دیکھو تمہاری 3 روٹیاں تھیں, جی مولا. اس کی 5 روٹیاں تھیں, جی مولا. سب نے مساوی کھایا, جی مولا. کوئی کمی بیشی تو نہیں تھی, جتنا تم نے کھایا اس نے اتنا ہی اس نے کھایا اور اتنا ہی آنے والے نے کھایا, جی مولا. ہم سب نے برابر کھایا, اس لیے میں کہتا ہوں پیسہ برابر ہے. امام نے فرمایا کہ دیکھو ذرا حساب لگاؤ, روٹیاں 8 تھیں, اس کی 5, ہماری 3, کھانے والے بھی 3 تھے اور سب نے تمہارے اقرار کے مطابق برابر کھایا. اب ٹکڑے بناؤ, اس کی 5 روٹیوں کے ٹکڑے بنیں گے 15, تمہاری 3 روٹیوں کے ٹکڑے بنیں گے 9. توجہ فرما رہے ہیں, اس کی 5 روٹیوں کے ٹکڑے بنیں گے 15, تمہاری 3 روٹیوں کے ٹکڑے بنیں گے 9. تم اقرار کرنے کو سب نے برابر کھایا, تو اس نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے ہیں, 7 اس نے کھائے ہیں. تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا اس نے کھایا ہے, 8 تم نے خود کھایا. تو جب تمہاری روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے 1 اس نے کھایا, 8 تم نے خود کھا لیا, اور اس کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے اس نے 8 کھایا, آنے والے نے 7 کھایا. تو جب آنے والے نے 7 ٹکڑا اس کی روٹیوں میں سے کھایا, 1 ٹکڑا تمہاری روٹیوں میں سے کھایا, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 7 درہم اسے ملے, 1 درہم تمہیں ملے.
3 کے لگ بھگ ابھی نہیں تھا. مولا نے فرمایا کسی نے میں نے کہا تھا کہ یہ دے رہا ہے لے لو. بلند تر سلوات مولا کائنات کی ذات ایک نعمت الہی ہے. میزان عدل ہو تو ان سے بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. ممبر ہو تو ان سے بڑا خطیب نہیں. نہج البلاغہ میں 241 خطبے مولا کے ہیں. ہر خطبہ ذہن انسانی کو انتہائی بیداری عطا کرتا ہے. میدان جنگ ہو تو ان سے بڑا بہادر نہیں. منصب قضا ہو تو ان سے بڑا منصف نہیں. یہ جو فیصلہ ہے ایسے کئی ہزار فیصلے میرے مولا نے اپنے دور میں کیے جو غیر معمولی ہوتے جن کو سمجھنے سے بندگان خدا عاجز رہتے تھے. مولا ان کے فیصلے کرتے تھے. عجیب بات ہے جن سے لوگ عاجز رہے مولا ان کے فیصلے کرتے. کوفہ میں ایک جگہ ہے, خدا کرے انشاءاللہ یہ وارث جلد فنا ہو اور سب کو عراق کی زیارت نصیب ہو. وہاں ایک ہے دکت القضا, چبوترا بنا ہے جسے مولا فیصلہ کیے کرتے. وہ اس وقت کے عالم اسلام کی سپریم کورٹ تھی. وہ کیا ہے سپریم کورٹ؟ ایک چبوترا, دکت القضا, فیصلے کا چبوترا. سارے فیصلے وہاں بیٹھ کر. سادگی سیکھنی ہو تو امیر المومنین سے سیکھو. چبوترا اسے سارے فیصلے بنا. اس چبوتری کی ایک عجیب بات سنا. مولا بیٹھے تھے, ساتھ میں جناب ابن عباس بیٹھے تھے. ابن عباس مولا کے چچزاد بھائی بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں اور بامعرفت شاگرد ہیں. کسی وقت ان سے کسی نے پوچھا کہ ابن عباس مولا کے شاگرد کے بعد, ابن عباس ہم جانتے ہیں تو مولا کے شاگرد ہو اور بامعرفت شاگرد, اور بامعرفت شاگرد اپنے استاد کی منزل خوب پہچانتا ہے. تم نے برسہ برس مولا سے درسان کیا, یہ بتاؤ تم اپنے علم کو علم کے مقابلے میں کیسا پاتے ہو؟ ابن عباس کی معرفت دیکھیے. کہتے ہیں شخص, تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا, یہ بتا اگر کوئی پیاسا پرندہ سمندر کے کنارے بیٹھے اور سمندر سے اپنی پیاس بجھا لے تو جتنا پانی یہ پیے گا اس کا سمندر سے کیا مقابلہ؟ ابن عباس اس میں مقابلے کی گنجائش کہاں ہے؟ پیاسا پرندہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کبھی ندی کنارے, دریا کے کنارے, تالاب کے کنارے بیٹھ جاتا ہے. جو چند قطرے پانی پیے گا اس کا سمندر سے کیا مقابلہ؟ تو ابن عباس کہا کہ بس تمہارے سوال کا جواب اسی میں پوشیدہ ہے. میں ایک پیاسا پرندہ تھا جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے امیر المومنین کے پاس آیا, اور امیر المومنین کو سمندر ہے جو پوری کائنات کو فیضیاب کر رہا. اس دقت القضا پر مولا بھی بیٹھے, ابن عباس بیٹھے. علی کی نگاہ میں عدل کی تصویر. مولا نے دیکھا ایک چوٹی گزر رہی ہے, اس کے منہ میں دانے کا چھلکا ہے. مولا نے ابن عباس سے فرمایا, ابن عباس یہ چوٹی دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں. اس کے منہ میں چھلکا جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں؟ جی مولا وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اس چھلکے کی کیا قیمت ہوگی؟ مولا اس چھلکے کی قیمت, اس چھلکے کی کوئی قیمت نہیں. کچھ بتاؤ اس کی کیا قیمت؟ مولا دنیا میں کوئی ایسا سکہ نہیں بنا جس سے اس کی قیمت مہیا کی جائے. اتنا معمولی سا چھلکا جسے چوٹی منہ میں لے کر جا رہی, کون اسے قیمت ہے؟ اللہ ہوتا ہے, ہماری جانیں فدا ہوں. مولا کہنا, مولا فرماتے ابن عباس اگر کوئی شخص مجھ سے مطالبہ کرے کہ یا
تو چونٹی کے منہ سے ہی چھٹکا چھین دیجیے یا حکومت چھوڑ دیجیے. تو میں حکومت چھوڑ دوں گا, چونٹی کے منہ سے چھٹکا نہیں چھینوں گا, اس لیے کہ میں دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہوں, بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں. جو چونٹی کے چھلکے پر کوئی ظلم نہ کرنے والا ہو. تاریخ قاصر ہے ایسی شخصیت کا بیٹا, پوری حکومت ٹھوکر پر ہے. میں اگر مجھے کہا جائے کہ یا تو اس چونٹی کے منہ سے چھلکا چھین لی یا حکومت چھوڑ دوں گا, چھلکا نہیں چھین. نہیں جو بلاغت میں بات آ گئی تو عرض کرتا چلو. نہیں جو بلاغت میں اچھی مجھے خطبے ہیں, چونٹی کے بارے میں مفصل خطبہ, اتنی سی مخلوق اور اس کے اندر کیسی دنیا کام کر رہی ہے سب کا تذکرہ موجود. آج کا بڑے سے بڑا سائنسداں بھی چونٹی کو انلارج کر کے اتنے اجزاء اس کے نہیں بیان کر سکتا جتنے اجزاء مولا کائنات نے اس چونٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان کیا. ایک خطبہ چمگادڑ کے بارے میں, مخلوقات الہیہ کی یہ بھی ایک عجیب مخلوق ہے. دن کی روشنی میں سے کچھ نہیں نظر آتا, رات کی روشنی میں ساری دنیا دیکھتا, ساری دنیا دیکھتا. اس چمگادڑ کے بارے میں جو خطبہ ہے میں نے بولا عجیب و غریب, غیر معمولی طور پر آپ نے چمگادڑ کی نسل کی تربیت, غذا کے حصول, اس کے راتوں کی بینائی, دن کا نابینا ہو جانا, ان سب باتوں کا تذکرہ اس ایک خطبے پر. اسی طرح مختلف مخلوقات کے بارے میں جو مولا کے خطبے پڑھنے والے خطبے, الحمدللہ ان خطبوں کا ترجمہ اردو میں موجود ہے, فارسی میں موجود ہے, انگلش میں موجود ہے, متعدد زبانوں میں. ان خطبوں کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں بانٹی. تو انشاءاللہ جب آپ جائیں گے نجف اشرف مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے تو زیارت میں خطبہ یہ جملہ پڑھیں گے, السلام علیکم یا نعمت اللہ علی الابرار. ہمارا سلام ہو آپ پر مولا, آپ ایک نعمت ہے اللہ کے سارے نعمت. خوش قسمت ہے جسے اس نعمت سے وابستگی کا شرف مل گیا, بدقسمت ہیں جنہوں نے اس در کو چھوڑا. علی کون ہے؟ یہ شخص خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کے بارے میں انشاءاللہ مفصل گفتگو کل بھی کروں گا, مگر ایک جملہ ایک ساتھ پہنچا, دو منزل سے بات پیش کروں گا, باقی کل. ایک لقب ہے شہزادی کا ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں. کوئی اپنے باپ کی ماں کیسے ہو سکتا؟ ہماری سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن نے واضح کی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میرا نبی اپنے خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا, وہ تو کوئی اللہ کا اشارہ ہے, اس سے گفتگو کرتا ہے. تو جب پیغمبر نے فرمایا کہ ام ابیہا اپنے باپ کی ماں, یقیناً اس کا ایک پس منظر ہے. ایک تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر کے نزدیک شہزادی کا احترام اتنا زیادہ ہے جیسے بیٹے کے نزدیک ماں کا احترام ہوتا ہے, اور اس کا ایک پس منظر بھی. آپ جانتے ہیں 1063 میں جناب خدیجہ بھی چلی گئیں اور جناب ابو طالب بھی چلے گئے, جس کے بعد پیغمبر پر یورش ہو گئی. مکے کے مشرکین و قریش زخموں سے چور ہو کے گھر آتے تھے. اب شہزادی گھر میں سے زخموں کو دھوتی تھی, روتی تھی, زخم کو دھوتی. بابا آپ کے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے, بابا آپ کے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے. اور پیغمبر کو کہیں
اظہار شفقت کے ساتھ شہزادی اپنے بابا کے زخموں کو صاف کرتی تھی. جب تک مکے میں رہے 3 سال تک یہی دستر ہے. یہ جو فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، اس سے کہ وہ بچپن کے باوجود ایسی خدمت کرتی تھی جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی. اب یہاں سے عہد شباب تک اور شہزادی کے القاب میں ایک لقب محدثہ ہے، باقی القاب کل بیان کروں. ایک لقب محدثہ ہے. محدثہ جس سے بات کی جائے کون بات کرتا ہے؟ تاریخ میں بات محفوظ ہے کہ پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لاتے تھے. فاطمہ زہرا اکیلی ہیں مگر پیغمبر محسوس کرتے تھے جیسے کسی سے بات ہو رہی. پوچھتے تھے کس سے بات ہو رہی؟ ایک فرشتہ ہے جو مجھے تنہائی میں آ کر مجھ سے بات کرتا ہے. تو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ شہزادی کے لقب محدثہ کیوں ہے تو فرمایا اس لیے کہ ان سے فرشتے گفتگو کرتے تھے. محدث بات کرنے والا، محدث اس سے بات کی جائے، فرشتے گفتگو کرتے تھے. یہاں تک کہ شادی کا وقت آ گیا. شادی کے وقت آیا، جبرائیل امین پیغمبر کے پاس آئے. اللہ کے رسول، اللہ نے پیغام بھیجا ہے. کیا پیغام ہے؟ اللہ نے پیغام یہ بھیجا ہے کہ ہم نے عرش پر فاطمہ کی شادی علی سے طے کر دی، اب آپ اسے فرش پر انجام دیجیے. آسمانوں میں طے ہو چکی ہے، اب زمین پر انجام دی. سن کر پیغمبر شہزادی کے پاس آئے اور آ کر جملہ کہا. گفتگو مفصل ہے، اس کا یہ ٹکڑا صرف آپ تک پہنچانا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اے میری دختر نے پکڑا، اس نے یہ پیغام دیے کہ چاہے پیغمبر کی ذات ہو لیکن بیٹی کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی. چاہے پیغمبر سب کے آقا ہیں، سب کے مولا ہیں، سب پر پورا اختیار رکھتے، مگر ہمیں راستہ دکھایا کہ چاہے رشتہ کتنا ہی حسین ترین ہو، بہترین ہو، ہر لحاظ سے عمدہ ہو، بیٹی سے رائے. تو آئے بیٹی کے پاس، اے دختر نے کہا جبریل نبی نے آ کر خبر دی کہ اللہ نے تمہاری شادی علی سے طے کر دی، اب مجھے انجام دینا. وہاں پر یہ جملہ فرماتے ہیں اے میری دختر نے کہا اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ کی، اولین سے لے کر آخرین تک سب کو دیکھا، جو گزر چکے ان کو بھی دیکھا، جو آنے والے سب کو دیکھا. اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ اس پوری کائنات میں اولین سے آخرین تک اے دختر نے کہا 2 شخصیتیں سب سے ممتاز ہیں. ایک کو اس نے تمہارا باپ بنایا، دوسرے کو تمہارا شوہر بنایا. یہ حدیث اس بات کی ضمانت ہے کہ ساری کائنات میں پیغمبر کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اکمل مولا کائنات حلال مشکلات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور شادی کے موقع باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. شادی کے موقع پر عجیب بات ہے، پیغمبر نے شہزادی کی شادی مکے میں نہیں کی ہے جہاں پریشانیوں کا دور تھا، مدینے میں کی ہے. اس وقت پورے شہر کے حاکم اعلیٰ تھے. اعلان فرماتے تو پورا شہر اسباب جمع کرنے کو تیار تھا. بہتر سے بہتر زیورات، بہتر سے بہتر لباس، بہتر سے بہتر فرنیچر، سب کچھ مہیا ہو جاتا. بڑے بڑے نوستان پیغمبر کا کلمہ پڑھتے تھے اور پیغمبر شہر کا حاکم اعلیٰ. بہترین زیور دے سکتے تھے، بہترین لباس دے سکتے تھے، بہترین فرنیچر دے سکتے تھے. اگر ایسا کرتے تو حاکموں کا
غریبوں کا نمونہ نہیں بنتے. اس سے پیغمبر نے انتہائی مختصر اسباب فراہم کیے. چٹائی، سل بٹے، اونٹ کی کھال اور چنجوڑے. مدینے میں آقا امری بہت بڑے عالم تھے، اب ان کے بیٹے کاظم صاحب ہیں. ان کے یہاں وہ تبرکات آج بھی نظر آ سکتے ہیں جو شہزادی کونین کو ان کے والد ماجد نے دیے تھے، کہ جو انتہائی غریب سے غریب تر آدمی اپنی بیٹی کا جہاز دے سکتا ہے، اس سے بھی کم تر پیغمبر نے دیا تھا، تاکہ دنیا کا کوئی انسان بیٹی کی پیدائش پر اس کے جہیز کے سلسلے پریشان نہ ہو، بلکہ یہ پیش نظر رکھے کہ اگر کائنات کے سید سرکار نے اپنی بیٹی کو اتنا معمولی جہاز دیا ہے اور اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو میں اپنی بیٹی کو اگر مختصر جہیز دے رہا ہوں اس میں کوئی شرمندگی نہیں. شادی کس سے ہے؟ شادی اس کی ہے جو دین و دنیا کا بادشاہ، اور شادی اس سے ہے جو خود بھی دین دنیا کا بادشاہ. جو اشارہ کر دیں تو دیوار سونے کی ہو جائے. کسی موقع پر مولانا نے کہا تھا کہ اگر چاہو تو میں دیوار کو اشارہ کروں سونے کی ہو جائے. یہ فرمایا دیوار سونے کی ہو گئی. مولانا سے کہا دیوار سے کہ میں حدیث سے مثال دے رہا تھا، کہیں نہیں رہا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اختیار میں کائنات ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک منافق نے کوئی گڑبڑ بات کی تو مولانا نے فرمایا تو خاتون ہوتے تو مردوں کے بیچ بیٹھی ہیں. اب جو اس نے اسے دیکھا مکمل خاتون بن چکی تھی. درود پڑھنے محمد والا. یہ اولے الامر ہیں، امر الہی کے ذمہ دار ہیں، ورثہ دار ہیں. ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتے وہ اور بات ہے، امتحان کی منزل. لیکن اختیار پوری کائنات پر ہے. اس سے اگر اس کے نمائندے ہوتے ہوئے اختیار نہ رکھیں تو نمائندے کیسے ہیں؟ امام حشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کے پاس روم کے لوگ آئے، امام نے ان سے رومی زبان میں بات کی. حبش کے لوگ آئے، ان سے حبشی زبان میں بات کی. ہندوستان سے ہندو پنڈت آئے، ان سے امام نے ہندی زبان میں بات کی. ایک غلام نے کہا کہ مولانا آپ ہر ایک سے ہر ایک کی زبان بات کریں. امام نے کیا کہا؟ امام فرمایا تم نہیں جانتے میں حجت خدا ہوں. اللہ نے تمام مخلوقات پر مجھے حجت بنایا ہے. اگر میں سب کی زبان نہ بول سکوں تو سب کی جو حجت کیسے بنوں گا؟ اس لیے امام وقت ہر زبان سے باخبر، ہر علم سے باخبر. اور یہاں پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس در سے وابستہ کرا دیا. سرکار قائم عالم محمد امام کے زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کے حالات میں بھی آپ پڑھیں گے. غانم ہندی، غانم ہندی بڑی مشکل سے کسی طرح پہنچ گیا سمجھنا. امام سے ملاقات کی، بارہ امام سے جب داخل ہوا تو اس کا دنیا میں نام غانم تھا، گھریلو نام کچھ اور تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا. جب امام کے خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے اسے اس گھریلو نام سے مخاطب کیا. تعجب سے اسے دیکھا کہ یہ نام تو میرے گھر والوں کو رضا کو نہیں جانتا. اور پھر اسی کے زمانے میں گفتگو شروع کی، اور جن لوگوں سے اس کا ملنا جلنا تھا ہر ایک کے حالات دریافت کیے. کیوں؟ اس سے کے بعد میں وقت ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. اور ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان سے وابستہ قرار دیا جو ہمارا ظاہر بھی جانتے ہیں، ہمارا باطن بھی جانتے ہیں. اے امام، روز محشر ہماری شفاعت فرمائیے گا. ایک نماز بھی ہے
جب کسی مشکل میں پڑے 2 رکعت نماز شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھا دیا کریں. اور سجدے میں جا کر 100 مرتبہ کہیں اشفعی لی فی الجنہ، اشفعی لی فی الجنہ، اشفعی یا فاطمہ زہرا اشفعی لی، اے فاطمہ زہرا میری سفارش فرمائیں. راوی کہتا ہے کہ یہ دعا پڑھیں حق کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا کا واسطہ دیں، یقیناً آپ کی دعا مستجاب ہو جائے. اسی کے یہ کائنات کی سب سے منفرد شخصیت ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بنا کر تحفے کے طور پر عطا کیا تھا، اور جس کی عظمت کا عالم یہ تھا، اس سے محبت کا عالم یہ تھا کہ پیغمبر اگر مدینے سے کہیں باہر جاتے تھے سب سے آخر میں شہزادی سے ملاقات کرتے، اور جب شہر میں واپس آتے تھے سب سے پہلی ملاقات شہزادی سے کرتے. اور یہ جملہ بھی سب کے یہاں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضا، جس سے شہزادی ناراض اس سے رب ناراض، جس سے شہزادی راضی اس سے رب راضی. اے مالک شہزادی کو ہم سے راضی کر. اے مالک یہ شہزادی کے غمخوار آئے ہیں، شہزادی کے ماتمدار آئے ہیں، شہزادی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. اے شہزادی ہماری مجالس کو قبول فرمائیے، ہماری عزاداری کو قبول فرمائیے، ہمارے آنسو کو قبول فرمائیے. وہ بیوی جس نے اپنے بابا کے بعد 2.5 یا 3 مہینہ زندگی گزاری مگر مرثیہ پڑھتی بھی گئی ہے کہ سبت علیہ مصائب اللہ. اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈالی گئی، اگر دنوں پر پڑھتی تو دنوں کی روشنی باقی ہے. یہاں تک کہ شہزادی کو باپ پر رونے سے منع کیا. مدینے والے مولا کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو رویا کرے، رات کو رویا کرے، یا رات کو روئے دن کو آرام کرے. شہزادی نے بات سنی تو فرمایا ابو الحسن کہ بیٹی سے ممکن ہے باپ کو نہ روئے؟ باپ بھی کون ہے جو انبیاء کا سردار ہے، مرسلین کا پیشوا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جس نے بنی نوع انسان کو خاک سے پاک کیا ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے سارے عزاخانے بنیاد ان کی شہزادی نے رکھی ہے. بیت الحزن تعمیر کرایا گیا جہاں اپنے بابا کو رونے کے لیے شہر سے باہر چلی جاتی تھی. آج سے چند سال پہلے تک مدینہ منورہ میں بیت الحزن بھی موجود تھا، مگر جن لوگوں نے جنت البقیع کو اٹھایا انہوں نے بیت الحزن کو بھی برباد کر دیا. دن بھر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی، شام کو واپس آتی تھی. اللہ اکبر. کیسا عالم ہے. مدینہ کس کا ہے؟ رسول کا ہے. کلمہ پڑھنے والے کس کے؟ رسول کے ہیں. بیٹی کس کی ہے؟ رسول کی ہے. مگر اس بیٹی کو باپ پر رونے سے منع کیا جا رہا ہے. منع کرنے والے کفار نہیں ہیں، مشرکین نہیں ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں، وہ ہیں جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے بابا کو خواب میں دیکھا جو مجھے بلا رہے ہیں، جو مجھے بلا رہے ہیں. میں سمجھ گئی میرے پاس بابا کے پاس جانے کا وقت آ گیا. مجھے چہرے پر جو اطمینان ہے وہ اس بات کا ہے کہ بابا کے پاس جانے والی ہوں. اے ابو الحسن آپ میرے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا. ارباب مقابل نے لکھا ہے کہ کچھ وصیتیں مولا سے فرمائی تھی، کچھ جناب زینب سے فرمائی تھی. جناب زینب سے فرمایا بیٹی زینب اگرچہ تم کمسن ہو مگر گھر کی ذمہ داری تم پر آنے والی ہے. اے میری بیٹی میرے ہر بچے کا خیال کرنا اور میرے حسین کی پیاس کا بہت خیال کرنا. جب یہ شکل میں تھا آواز دیتا تھا یا اما انا عطشان، اے ماں میں پیاسا ہوں. یا اما انا غریب، اے ماں میں غریب الوطن ہوں. اے ماں یا اما انا عطشان، میں معذلوم بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، میں غریب الوطن بھی ہوں. میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ میں غریب الوطن ہوں، میں مظلوم ہوں، میں پیاسا ہوں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی یہ کربلا کا میدان ہوگا جہاں یہ غریب الوطن بھی ہوگا، مظلوم
ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرے بابا، سکینہ پیاسی رہ گئی، علی اصغر پیاسا شہید ہو گیا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، محترم اعجاز کاظمی صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، منظر کاظمی، ان کے برادران، ان کے اہل خانہ، ان کے اولاد جو مسلسل ان خدمات میں مصروف ہیں، انہیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما، حاضرین کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، محترمہ فضہ کو شفا کامل عطا فرما، اور افسر واسط کے خسر معدم کو شفا کامل عطا فرما، ان کے علاوہ حاضرین کے دلوں میں جو تمنائیں وہ سب پوری فرما، قبل و کعبہ کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، ان کی خدمات کرنے میں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، نسل نو کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کے جذبوں کو بیداری کو قائم رکھنا، اس عزاداری مظلوم کربلا کی رونق میں مزید اضافہ فرما، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیروں کا اسباب فراہم کر، دنیا کے مدار آباد ہے، شہزادی کا مدار رکنا ہوگا، اے میرے مالک وہ جلد آ جائے جب جنت البقیع تعمیر ہو جائے، تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما، ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ تاریخ کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔